نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہم جس موضوع کو لے کر کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے وضو کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وضو مذہب اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر بہت بڑی اہمیت کا ایک عنوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے متعلق باقاعدہ خود قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میری امت کو اس حالت میں پیش کیا جائے گا کہ ان کے چہروں کی پیشانیوں سے نور ٹپکتا ہوا ہوگا، ان کی پیشانیاں روشنی سے منور ہوگی، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں چمکدار ہوں گے، اور یہ میرے امتی ہونے کی ایک پہچان، ایک علامت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے، جہاں تک لگتا ہے، وہاں تک مومن کی سجاوٹ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کو خوب اچھی طرح سے کریں۔ مذہب اسلام کے اندر جو وضو کرنے کے قوانین ہیں، جو اس کے قواعد ہے، جو اس کے ضوابط ہے، ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وضو کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبرستان تشریف لے گئے۔ جب قبرستان میں پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قبرستان کے مرحومین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان کی جماعت والی جگہ پر رہنے والوں، ان قریب اگر اللہ نے چاہا ہم بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں، آپ سلامت رہو، خوش رہو، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، آپ تو میرے ساتھی ہو، میرے صحابہ ہو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ اپنے اس بھائیوں کو کس طرح سے پہچانیں گے؟ آپ اپنے امتیوں کو کس طرح سے جانیں گے اور پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا گمان اور تمہارا خیال کیا ہے؟ ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس ایسے گھوڑے ہو، جس کی پیشانیاں سفید ہو، چمکدار ہو، اور ان کے پاؤں بھی سفید اور چمکدار ہو، اگر ان کے گھوڑوں کو سیاہ اور کالے گھوڑوں کے اندر شامل کر دیا جائے اور وہ ان میں مل جائے، رل مل جائے، تو کیا مالک اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا یا نہیں پہچانے گا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کے نبی ضرور پہچان لے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ وہ جو بعد میں آنے والی امت ہے، کل قیامت کے دن وہ اپنے اعضائے وضو کے چمکدار اور روشن ہونے کی بنا پر پہچان لیے جائیں گے، اور میں حوض کوثر پر ان کا منتظر رہوں گا۔ ایک دوسری بات، وضو کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہ، جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ دھلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے، تو جس وقت وہ چہرے کو دھو رہا ہوتا ہے، انسان کے آخری قطرے کے پانی کا جو آخری قطرہ اس کی پیشانی سے، اس کے چہرے سے نیچے ڈلتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کے تمام جو آنکھوں سے اس نے گناہ کیے، وہ تمام کے تمام ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو، گناہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے، ان تمام کو ختم کر دیتے ہیں۔
اور اسی طرح سے جب انسان وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ساتھ پاؤں سے چل کر کے اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام گناہ اس کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں۔ تو یہ وضو کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کو باقاعدگی کے ساتھ سیکھ کر کے، اس کو جان کر کے، پہچان کر کے پھر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس اس کو دیکھ لیا اور دیکھ کر کے عمل کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو اس خشک رہنے والی جگہ کے لیے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے ہمیں اچھی طرح سے وضو کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وضو کے 4 ارکان ہیں جن کو فرض کہا جاتا ہے۔ وضو میں 4 فرض ہے۔ نمبر 1، مکمل چہرے کا دھونا۔ انسان چہرے کو اس طرح سے دھوئے کہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرے کو دھونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر انسان اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک کے دھوئے، اچھی طرح سے رگڑ کے اور مل کر کے دھوئے، کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر انسان جب وضو کرے تو اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح بھی کرے۔ اور چوتھے نمبر پر جو بیان کیا علماء کرام نے فرض، وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو بیان کیا کہ انسان اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھوئے، اس طرح سے دھوئے کہ کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان فرائض کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے مطابق عمل کیا جائے گا، سیکھ کر کے پھر اس کو پر عمل کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔